شعر مجھے یاد نہیں ہوتے، لیکن یہ اصغر کی تشنگی آئے ہائے رہی ہے، صدا دے رہی ہے آج، کل کیا پیو گے ساقی کوثر کے سامنے۔ وہ بد نصیب ملا جو داڑھی چاڑ انگل کو تو دیکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے اپنے چینل کو وائرل کرنے کے لیے کربلا یوں ہے، کربلا بو ہے، کربلا ڈگ رہا ہے۔ اس بد نصیب کو نہیں پتا کہ ساقی کوثر نبی رحمت اسی خوش نصیب کو ابو بکر، عمر، حسن، حسین کے ذریعے کیا عطا فرمائیں گے؟ کوثر۔ جو یزید کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا ہوگا کہ جن بد نصیبوں نے سیدنا علی اصغر کو تشنا رکھا، آج ان بدبخت ان کی تشنگی کے لیے تو مانا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا رولا کیا ہے میرے بیٹے، وائرل ہو جائے، وائرل ہو جائے، وائرل ہو جائے۔ پچھلے دنوں دو مولویوں کی بات آئی، ایک مولوی طارق جمیل صاحب ہے، ایک بندیالوی صاحب ہے۔ وہ جی راستے کے اندر تو کربلا آتے ہی کربلا کا واقعہ یوں نہیں ہوا۔ یار کیوں اپنی قبر خراب کر رہے ہو صرف اس لیے کہ تم وائرل ہو جاؤ؟ میں ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ہوں، میرا کوئی چینل نہیں۔ آج میں نے آپ کو پیشکش کی ہے کہ آپ چینل بنائیں اور اسی انداز سے، لیکن کیا علمی گفت۔ حسن اللہ جاری صاحب بولا خود کہ میں نے یہی کہا، میں نے کہا ہمارا ماٹو ہے الدین کلہ ادب، ہمارا ماٹو ہے با ادب بالسی۔ انہوں نے نعرہ بھی لگایا، بلکہ وہ جملے بھی آپ اس کے اندر شامل کریں گے کہ آپ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن، ہمارا عقیدہ ہے الحق ما علی و علی ما الحق۔ میرے جھرزادہ پاک کا جملہ ہے کہ سیدنا امام حسن کے بارے میں کہ پاک کا بھی مالک، جگ کا بھی مالک۔ ہم سلسلہ چشتیہ والوں کا ہے کہ شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین۔ بڑے خوش ہوئے حسن اللہ یاری صاحب، میں نے کہا ان کا پروگرام میں ثابت کریں گے کہ شیعان علی میں سے میں ہوں یا آپ ہے۔ پر بات یہ ہے کہ یزید کے لیے، یزید کے لشکر کے لیے، یزید کے گروہ کے لیے اگر ہم ادب کی وجہ سے، ادب کس کا؟ حسین پاک کا، ان بدنصیبوں کا نہیں، لعنت نہیں بھیج رہے، غاضب اللہ نہیں کہہ رہے، خالدن فیہا نہیں کہہ رہے، اور ان کا جو جرم عظیم ہے اس کو ہم نہیں کر رہے، تو یہ سمجھے یہ ہماری انسانیت ہے۔ وگرنہ حقیقت کے اندر مقتدی القوی پورے سلسلہ چشتیہ کی نمائندگی کر کے کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنمی ہے یزید اور اس کا پورا لشکر، اعوانہ و انصاری، خالدن فیہا ہے، وغضب اللہ علیہ ہے، ولعنہ ہے، وَأَعَدَّ لَهُ، یہ ساری باتیں پانچوں کی پانچیں یزید کی وفات کے دن سے لے کر جو بد نصیب اس گروہ میں شامل تھے ان کی وفات سے لے کے آج اس دن تک غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے، خالدن فیہا بھی ہے، ان کے لیے جہنم بھی ہے، اور ان کے لیے اس پرانی آیت کی روشنی میں سب کچھ ہے جو قرآن۔ بس ایک آخری بات، آپ نے ویسے اس کو سمرائز کر دیا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور پرٹیننٹ بھی ہے کہ دیکھیں واقعہ کربلا تو ایک طریقے سے سب سناتے ہیں نا کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ یہ جو یزید کا جو ایک تعریفی گروہ بن گیا جو یزید کو بچانے کی ہر ممکن حد تک کوشش کرتا ہے، تو آپ بولتے ہیں یہ صرف وائرل ہونے کے لیے کرتا ہے، تاریخ کا ایک ایسا رخ جس کے اوپر لوگ انہیں دیکھیں، اس کے علاوہ اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہوگی کہ واقعی کوئی تاریخی حقائق ہوں گے بھی؟ میرے بیٹے دیکھیں دنیا حقائق ہے، یہ ملا ان سے پوچھو کہ آپ کس کی امامت عظمیٰ کے قائل ہو؟ حضرت امام اعظم سیدنا نعمان ابن ثابت الکوفی، میں کہہ رہا ہوں کہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اس کو معلوم نہیں؟ لولا سنتان لہلک النعمان، میرے امام کا فرمان ہے۔ میرے امام اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ان کا جنازہ، میرا امام ہے جنہوں نے خطبہ دیتے ہوئے بد نصیب مولوی کو کہو نا کہ حضرت امام اعظم کی یہی تو تین باتیں ذرا ان کو بیان کر، پھر اس کے بعد بتا کہ تو یزید کی نمائندگی کا حضرت خطبہ کیا فرما رہے ہیں، ہائے بیان فرما رہے ہیں،
سامنے ایک بچہ گزرتا ہے کھیلتا ہو، آپ یوں ہاتھ بال پکڑے پھر بیٹھ جاتے ہیں بیان بھی. 9 مرتبہ یہ واقعہ. حضرت امام ابو یوسف جو سب سے سینئر ترین آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضور کا جلوہ آتا تھا، کیا مشاہدے. جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، ابن حجر اسقلانی کر رہے ہیں، کیا ہوا فقی طور کے اوپر جناب وہ شافی ہے، لیکن فرماتے ہیں سب سے بڑی آیت ذکر نعمان لنا ان ذکرہ. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں، جو امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے بھی استاد، کسی کے دادا استاد، کسی کے. بات یہ ہے کہ تو بد نصیب ملا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تو اللہ کی توحید بیان کر، ساری زندگی تیری مک جائے گی، اللہ کی توحید تو سے ادا نہیں ہو سکتی. میں بہت سارے مولویوں کو کہتا تھا کہ تم نے صرف موضوع رکھنا ہے حضور کی شان، سبحان اللہ، تمہاری زندگی مک جائے گی. لیکن ایک خاص فی، ایک خاص تربیت، ایک خاص مدرسے کا ماحول، ان کے اندر چونکہ ایک ایسا عنصر شامل ہے، میں بھی انہیں مدارس میں پڑھتا ہوں، میں ان کی شکایت نہیں کر رہا، ان کے اندر ضرور ہے کہ ایسی کوئی نئی اور نرالی بات اور جناب ڈالنی ہے. اب تو پھر وائرل ہونا، 1 لاکھ 1 ملین جو ہے جناب وہ فالوورز ہو جائے تو $1000، یعنی ان بد نصیبوں کی بدبختی کی وجہ 2 بن گئی. ایک ان کے مدرسے کا ایک خاص تعلیم، اور دوسرا اپنا چینل، اپنا کیمرہ مین، اللہ کا گھر، تصویر بنانا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود کربلا کی بات کریں گے، نئی بات کریں گے. من شزا بس آگے میں نہیں کہتا. ان بد نصیبوں کے لیے میں یہی بات کہوں گا کہ تمہارا مطعم بھی حرام ہے، تمہاری گفتگو بھی حرام ہے، اور تمہارے لیے وہ لعنت پڑے گی جو یزیدیت کی وجہ سے تم اس کے لیے محبت کا وہ نرم گوشہ اختیار کر رہے ہو. خدا را انسان بنو، حکمت سے کام لو، درایت سے کام لو، قبر خراب نہ کرو. یہ ملین شیلن کا وائرل، مفتی عبدالقوی زیادہ خوش نصیب بیٹھا ہے، 9.9 ملین، 7.3 ملین، 4 ملین. اور آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہوں، اللہ کی توحید، حضور کے ساتھ محبت و عشق، آل بیت کی عظمت کو سلام، حضرات صحابہ کرام کے جناب ان کے ساتھ عقیدت و محبت، اولیاء کرام کی جوتی کو جتری کہنے والے کو بھی ہم اہل سنت نہیں سمجھتے. میرا ایک جملہ بتائیں جس سے کبھی امت مسلمہ کے کسی ایک مسلک والے کا، ایک مکتب فکر کا، ایک انسان کا دل دکھ. نہیں، آپ نے ایسی ہے تو یہ مذہبی تفکرانہ گفتگو سے ویسے آپ اجتناب کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب کو آگے ایک اور جگہ پہ بھی جانا ہے، ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. گفتگو تو کافی تھی، سوالات بھی کافی تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنے مختصر ٹائم میں، اتنے اختصار میں آپ نے اتنی مفصل بات کی ہے، سمجھنے والے کو سمجھ آ گئی ہوگی.